بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گاؤں میں ایک شخص رہا کرتا تھا جو کہ انتہائی قسم کا کنجوس شخص تھا، جو کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرنے سے بہت ہی کتراتا تھا اور نہ خود خرچ کرتا بلکہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا۔ بخیل قسم کا شخص تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو، جو کہ انتہائی نیک خاتون تھی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرتی، اللہ رب العزت کی عبادت کرتی، اور یہ شخص گناہوں میں مبتلا رہتا، نہ نماز پڑھتا، نہ اللہ رب العزت کا کوئی اور حکم مانتا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرنے سے بھی گریز کرتا۔ تو اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم نے میری موجودگی یا غیر موجودگی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرنے سے گریز نہ کیا تو میں تمہیں مار دوں گا یا پھر میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ اور پھر کچھ دن گزرے کہ شوہر گھر پر موجود نہیں تھا کہ باہر سے صدا آئی کہ بھوکے کو کوئی کھانا کھلا دو۔ تو اس کی بیوی نے اللہ رب العزت کا دل میں خوف رکھتے ہوئے کچھ روٹیاں اٹھائی اور اس فقیر کو دے دی۔ وہ فقیر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چل پڑا کہ کچھ ہی فاصلے پر گیا کہ آگے سے اس کا شوہر واپسی آ رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کے پاس روٹی ہے، یہ فقیر ہے۔ تو اس نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ روٹی کہاں سے ملی، کس گھر والوں نے تمہیں یہ روٹی دی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ فلاں گھر والوں نے مجھے یہ روٹی دی۔ تو وہ شخص انتہائی غصے کی حالت میں گھر میں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی نماز پڑھ رہی ہے۔ تو نماز پڑھتے ہوئے ہی اسے غصہ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اگر تم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ بھی دیا، خرچ کیا، تو میں تمہیں مار دوں گا یا پھر میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تو میں اب تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں نے تمہیں اب جان سے مار دینا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ تم بے شک مجھے جان سے مار دو، لیکن میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرنے سے گریز نہیں کروں گی۔ تو اس شخص نے کہا کہ آج میں تمہیں زندہ جلا دوں گا۔ تو کہنے لگی کہ بے شک تم مجھے جلا دو۔ تو اس نے اس کو اٹھا کر جلتے تندور میں پھینک دیا اور اوپر سے اس کے اوپر ڈھکن رکھ دیا تاکہ وہ باہر نہ نکل سکے، اور پھر وہ گھر سے فرار ہو گیا۔ جب وہ شام کو واپسی لوٹا تو کیا دیکھتا ہے کہ تندور کے اوپر سے اس نے جب ڈھکنا ہٹایا تو اندر اس کی بیوی بالکل صحیح سلامت بیٹھی ہوئی ہے۔ تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ میں جلتے ہوئے تندور میں اس کو پھینک کر گیا تھا تو یہ کیسے صحیح سلامت موجود ہے۔ وہ باہر نکلی تو وہ شخص نے پوچھا کہ تمہیں آگ نے نہیں جلایا تو تم زندہ کیسے ہو، جبکہ میں نے جلتے تندور میں تمہیں پھینک کر اوپر سے ڈھکن بھی بند کر دیا تھا کہ تاکہ تم نکل نہ سکو، تم صحیح طریقے سے جل جاؤ، ہلاک ہو جاؤ۔ تو وہ کہنے لگی کہ اللہ رب العزت نے میری جان کو محفوظ رکھا، کیونکہ جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے تو اسے جہنم کی آگ بھی نہیں جلائے گی، اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے بھی محفوظ رکھے گا۔ یہ تو پھر دنیاوی آگ ہے، اس سے بھلا میں کیسے جل سکتی ہوں۔ تو اس شخص نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی کہ یا رب کریم مجھے معاف فرما دے، میں غلط تھا، یہ تیری بندی بالکل درست تھی، اور میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں بخیلی نہیں کروں گا، اور جتنا زیادہ ہو سکے گا میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا رہوں گا، تیری بارگاہ میں خرچ کرتا رہوں گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت صدقے سے خوش ہوتا ہے، اور جتنی بھی بلائیں ہوتی ہیں وہ صدقے سے ٹل جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کریں۔ اور یہ جو دور گزر رہا ہے، اس قدر مہنگائی کا دور ہے کہ غریب خودکشیاں کر رہے ہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں، تو آپ اپنے ارد گرد دیکھیں
کہ جو شخص مستحق ہو اس تک آپ اپنا کچھ نہ کچھ ضرور پہنچائیں تاکہ ان کے بچے بھوکے نہ سوئیں، تاکہ وہ اپنے بچوں کو بیچنے پر مجبور نہ ہوں یا پھر وہ خودکشی کرنے پر مجبور نہ ہوں۔ اور حالیہ دنوں میں ہی سیلاب آیا، اس قدر نقصان ہوا، لوگوں کے گھر سیلاب میں بہہ گئے، مال مویشی اور جتنے بھی کھیت تھے سب تباہ ہو گئے۔ تو ہمیں چاہیے ہم جتنا زیادہ ان کی مدد کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کریں تاکہ اللہ رب العزت ہم پر رحم فرمائے اور ہمارا یہ دیا ہوا مال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ آمین۔